اس کے پہلے ورقے پہلے صفحے میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ قبلہ ہے، قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں پر جب نماز فرض ہوئی مدینے میں جا کے، جب مدینے ہجرت کر لی تو پھر نبی کریم نے وہ جب معراج پر گئے تو وہ لمبی ایک تفصیل ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ 50 نمازیں تھیں آپ کم کروائیں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے واقعہ پورا۔ تو جب نماز فرض ہوئی تو مسلمان یہ جو فلسطین ہے نا، ادھر بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کئی سال مسلمانوں نے فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، دلی تمنا تھی کہ جو بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر بیت الحرام، یہ قبلہ ہو اور اس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ یہ نبی کریم کی اپنی خواہش تھی، اور کئی مرتبہ چہرہ اللہ کے نبی نے ایسے آسمانوں کی طرف اٹھایا، اے اللہ میری یہ خواہش ہے کہ قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت الحرام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی خواہش کو پورا کر دیا، تو قبلہ چینج ہو گیا، قبلہ بدل گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا نا مسلمانوں کا، تو جو بے ایمان کافر تھے نا، رب کے باغی، انہوں نے کہا لو جی آپ اے جو مسلمان، انہاں دا تے قبلہ ہی چینج ہو گیا ہے، اج قبلہ چینج ہو گیا تے کل نوں انہاں دا مذہب بھی تبدیل ہو جانا ہے۔ اج انہاں اپنا قبلہ بدل لیا، جنہاں اپنا قبلہ بدل لیا ہوتے اپنا مذہب بھی بدل لیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے پورا، یہ پہلے ورقے پہلے صفحے میں پورا تفصیل کے ساتھ قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ موجود ہے۔ لیکن اللہ نے ان سے کہا کہ یہ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم کے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے، کون میرے پیغمبر سے بغاوت کرتا ہے۔ یہ تو بھئی جدھر بھی منہ کرو گے، یعنی ہر طرف تو اللہ ہی ہے نا، مشرق کی طرف ساری جہتیں جو بھی ہیں، ساری جہتیں ساری جگہ اللہ کی ہے۔ تو میں تو اس لیے قبلہ چینج کیا ہے کہ میں لوگوں کو دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب کون ہے؟ عیسائی اور یہودی، جو ان کے علم والے لوگ تھے نا، عالم دین عیسائیوں میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے، بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا یہ نبی حق والا ہے، سچ والا ہے، اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے، یعرفون ابناءہم، جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، کسی باپ کو اپنے بیٹے کی بھول نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ عیسائی اور یہودی نبی کریم کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کریم کو نہیں مانا۔ اہل کتاب کے ذکر کے بعد اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا تذکرہ کیا ہے۔ قاری صاحب نے دوسری نماز کی دوسری رکعت میں آیت پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں بھلے والے ہو، واگرے والے ہو، فیض پور والے ہو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کی قسم ہے کتنا پیارا اللہ سودا کر رہے ہیں۔ اور جس کو آپ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں فرش پر، اللہ آپ کا ذکر کرے گا عرش پر۔ تو جس کا رب ذکر کرے، اللہ کی قسم ہے اس کی تو بگڑی سنور گئی، اس کی ڈوبی ہوئی کشتی وہ اللہ نے پار لگا دی۔ یعنی اتنا پیارا اللہ نے یہ سودا کیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوری بعد ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور پتہ کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الذین، میں اب ہر مسئلے کے ساتھ آیت پڑھوں تو کافی لمبا ٹائم لگ جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو جب کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، تنگی آ جائے، پیسے مک جان، روٹی مک جاوے، کوئی تنگی آ جائے، تہاڈا بیٹا بیٹی فوت ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، نہ شکری والے الفاظ زبان چوں نہیں کڈنے۔ کی کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرنی ہے کندے کولوں؟ نماز پڑھنی ہے تو صبر کرنا ہے، انہاں دونوں چیزاں دے نال اللہ دی مدد طلب کرنی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اسی کے فوری بعد ایمان والوں کو مخاطب کیا اور یہ بات سمجھا دی کہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تنگی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنا ہے، نماز پڑھنی اور صبر کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کا بیڑا پار کرے گا۔ اسی کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کا ذکر کیا۔ کس کا؟ صفا مروہ۔ قاری یقین صاحب نے 2 دفعہ دیکھا ماشاءاللہ صفا مروہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ صفا مروہ کا ذکر کیا اور فرمایا ان الصفا والمروہ
من شاء توجہ میری طرف پائیاں اٹھاؤ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حکم دیا کہ جو بندہ بھی عمرہ کرے یا حج کرے وہ کیا کرے، صفا مروہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی صحیح کرے، طواف کرے۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے کے فوری بعد اللہ نے ان لوگوں پر لعنت ڈال دی، کیا کی؟ لعنت ڈال دی، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ کن بندوں پر؟ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں، اللہ نے ان بندوں پر لعنت کی ہے، اور فرمایا لعنت کرنے والوں پر، جو لعنت کرتے ہیں، لعنت میری بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، یعنی سب لوگوں کی لعنت اس بندے پر جو حق بات کو چھپاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حق بات کو چھپاتا ہے۔ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ذکر کیا کہ نیکی کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ یہ سپارے کا پائیہ شروع ہو رہا ہے دوسرا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اللہ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، نیکی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، حج عمرہ کرو، نیکی کے کام کرو، صدقہ خیرات کرو، کوئی تنگی مشکل پریشانی آ جائے اس پر صبر کرو۔ جو بندہ یہ سارے کام کرتا ہے، جس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں، وہ بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قانون قرآن مجید میں مرتب فرمایا جس کو ہم کہتے ہیں قصاص۔ کیا کہتے ہیں؟ قصاص۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر بدلہ لینا، قتل کا فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام۔ جس نے کسی کا مرد قتل کیا اس کا مرد قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کیا عورت قتل کی جائے گی، غلام کو قتل کیا غلام کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ نے یہ قانون قصاص اسے کہتے ہیں، قانون قصاص۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں، جو آج قاری حضرات دیکھیں نا، قاری صاحب نے ایک پارہ پڑھا دونوں نے، تو کتنے مسئلے اس قرآن میں اس بارے میں اللہ نے بیان کیے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا، بے شمار مسائل ڈر۔ فرمایا قتل کیا جائے گا، ہاں اگر کوئی دیت دے کے معاف کروا دے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے اللہ نے آپشن رکھا ہوا ہے۔ لیکن فرمایا تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم قصاص لو، بدلہ لو اپنا، اگر کوئی دیت دے دو تو ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب بتائے، کس کے؟ حج کے آداب۔ فرمایا جو حج کرے، حج کرنے جائے ادھر جا کے لڑائی جھگڑا نہ کرے، فتنہ نہ پھیلائے، شکار نہ کرے، قتل نہ کرے، ادھر جا کے جھوٹ نہ بولے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو دنیا میں اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ سانو گڈی دے دے، سانو مکان دے دے، دکان دے دے، 4 بیویاں دے دے، 40-50 بال دے دے، وہ سارا کچھ دنیا میں اللہ سے مانگتے ہیں نا۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، یا اللہ سب کچھ دے دے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ جو ہے نا، جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے اور سارا کچھ دنیا میں مانگنے کی اپیل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا مانگو کیا مانگو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ دنیا بھی حسنہ کر دے اور آخرت بھی حسنہ کر دے، دنیا بھی بہتر کر، آخرت بھی۔ یعنی دنیا میں نہیں سب کچھ مانگنا، یہ نہیں کہ دنیا میں ہمیں بہترین جگہ مل جائے، اللہ دنیا میں سارا کچھ دے دے اور آخرت میں ہم جناب دوسروں کے منہ دیکھتے رہے، ہمارا کوئی حصہ نہ ملے۔ یہ دعا اللہ سے نہیں کرنی۔ جو توجہ کریں، بڑا پیارا جملہ بولنے لگا ہوں، جو اللہ دنیا میں دے دے اس پر صبر کرنا ہے، اور جو نہ دیں وہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا، وہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ حضرات اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے مشکلات سابقہ امت پر یعنی صحابہ کرام پر جو مشکلات آئیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کس طرح آج ہم مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ خدا کی قسم ہے، پڑھو دوسرا سپارہ، قاری صاحب نے آج پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں اسلام کے لیے صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمیں اسلام ملا ہے ایسے پکا پکایا ہوا، تھالی میں رکھ کے ہمیں خاندانی باپ دادے سے ہمیں دین ملا ہے، نہ ہم نے اس کے لیے اپنی جان قربان کی، نہ مال خرچ کیا، نہ اپنی اولاد کو قربان کیا۔ ہمیں اسلام ملا، پکا پکایا اسلام ہمیں مل گیا، اس لیے ہمیں اللہ کی قسم ہے اسلام کی
آپ مجھے بتائیں ہم نے اپنی زندگیوں میں اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ ساری زندگی ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے رہے. اللہ قسم یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, مر جاتے ہیں, یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. انسان اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ اسلام کا غلبہ ہو دین کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے کوئلوں پر لٹایا جاتا تو ان کی کمر جو ہے اس کی چربی پگھل جاتی, بازاروں میں گھسیٹا جاتا رسیاں باندھ کر. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے, 2 اونٹ. عورت ذات کے ساتھ اتنا ظلم کیا, ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی, ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی, ایک ادھر کو دوڑا دیا ایک ادھر کو. عورت ذات ہے, ذرا تصور کریں ذہن میں, عورت ہو کے اسلام کا اتنا دفاع کیا, جسم کے 2 ٹکڑے کروا لیے, لیکن اللہ کی قسم ہے رب کی توحید کا ڈنکا بجانا نہیں چھوڑا. جب مشکلات کا اللہ نے ذکر کیا دوسرے سپارے میں کہ سابقہ امتوں نے کس طرح اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی, جان پیش کی, مال پیش کیا, اولاد پیش کیا. 700 اونٹ حضرت عثمان نے اپنے مال سے لگا ہوا 700 اونٹ غزوہ تبوک میں پیش کر دیا. 11ویں سپارے میں انشاءاللہ اس کا ذکر رہے گا. میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی. بس 2-3 پوائنٹ ہیں انشاءاللہ, پورے سپارے کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں جب آپ دین پر چل رہے ہیں, دین پر چل رہے ہیں, تو کوئی مشکل آ جائے تو اپنے دین کو نہیں چھوڑنا, اپنے دین کو نہیں چھوڑنا, دین کو نہیں چھوڑنا. کوئی مشکل آ جائے تو آپ دین سے بھاگنا نہیں, دوری نہیں اختیار کرنی. اگر کرو گے نا تو کفر کی موت مرو گے. کون سی موت مرو گے؟ کفر کی موت مرو گے, تمہارا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہوگا. حضرات گرامی, اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے پر پابندی لگا دی. شراب اور جوئے پر فرمایا شراب حرام ہے, اگرچہ دنیا میں تمہیں اس کے فائدے نظر, مہنگی بڑی ہے نا, بیکدی بڑی مہنگی. فرمایا اگر تو تمہیں اس دنیا میں اس کے فائدے نظر آتے ہیں, لیکن آخرت تمہاری تباہ ہو جائے گی. شراب اور جوئے سے منع کر دیا. شراب اور جوئے سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے میں طلاق کے مسائل بیان کر دیے. بڑے بڑے اہم مسائل ہیں, 2-3 میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرمایا جب عورت کے حیض والے دن ہو تو اس کے قریب نہ جاؤ, اس کے قریب نہ جاؤ. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے, وہ 2 مرتبہ اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے. 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے, تیسری مرتبہ طلاق دے دے پھر رجوع نہیں. مرد کے پاس یہ حق موجود ہے. اور پھر فرمایا کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنے سال کی, حولین کاملین, 2 سال ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے. یہ سارے مسائل قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. اور فرمایا جس کا خامد فوت ہو جائے اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. کتنے؟ 4 ماہ 10 دن بعد وہ عورت شادی کروا سکتی ہے. اگر وہ کسی اور مرد سے, خامد سے نکاح کروانا چاہتی ہے, مرد سے, اس کا اگر بندہ فوت ہو گیا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن اسے کاٹنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. یہ عورت کے طلاق کے مسائل اللہ نے بیان کیے اسی سپارے کے اندر. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا بھی ذکر کر دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرنی, خصوصی طور پہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, نماز عصر کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذکر کیا کہ نمازوں کی حفاظت کا ذکر کرنا ہے. آخر میں آخری صفحے میں قاری صاحب آیتیں پڑھ رہے تھے طالوت اور جالوت والی, کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو وہ جناب اس کو شکست کر دیا, خود وہ فتح یاب ہو گئے. حضرات یہ اہم اہم واقعات نکات ہیں دوسرے سپارے میں, کافی کتنے مسائل ہیں. اگر ایک ایک مسئلے کو بندہ ڈسکس کرے تو بڑا وقت درکار ہے. ایک مسئلے کے لیے ہمیں گھنٹہ 1.5 بیٹھنا پڑے. میں نے مختصر جو پوائنٹ اہم اہم نکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ قاری صاحب نے جو آج سپارہ پڑھا ہے اس میں یار یہ بھی مسئلہ ہے, اچھا یہ بھی اتنے مسائل بیان ہو رہے ہیں, تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.